مدنی علیہ السلام ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچے ہیں تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی گئی، سب سے پہلے مسجد بنائی گئی۔ یہ پیغام دینا تھا کہ لوگوں یاد رکھنا، اگر آپ کے پاس میں قلعے ہوں گے، اگر آپ کے پاس میں ادارے ہوں گے، اگر آپ کے پاس میں مساجد ہوں گی، اگر آپ کے پاس میں مدارس ہوں گے تو آپ بیٹھ کر، آپ چل کر جائیں گے، وہاں جا کر جو تعلیم دی جا رہی ہوگی اس کو حاصل کریں گے، وہاں اللہ کی صدائیں بلند کی جا رہی ہوں گی، وہاں یہ پیغام دیا جا رہا ہوگا کہ لوگوں نماز قائم کرنا ہے، لوگوں زکوٰۃ دینا ہے، لوگوں انسانیت کو قائم رکھنا ہے، لوگوں اتحاد و اتفاق قائم کرنا ہے، لوگوں اختلاف سے بچنا ہے، لوگوں مارکہ آرائی سے بچنا ہے، لوگوں قتل و غارت گری سے بچنا ہے۔ یہ مدارس بتائیں گے، یہ مساجد میں درس ملے گا، یہ مدارس میں پڑھانے والے بتائیں گے کہ قتل کی سزا کیا ہے، یہ مدارس میں پڑھانے والے بتائیں گے کہ زنا کی سزا کیا ہے، یہ مدارس میں پڑھانے والے بتائیں گے کہ چغلی کا گناہ کیا ہے، یہ مدارس میں پڑھنے والے بتائیں گے کہ آپسی اختلاف اور مخالفت کی سزا کیا ہے۔ انہی مدارس سے درس ملے گا کہ آپ دنیا پر راج قائم کیسے کر سکتے ہیں۔ اور میں نے خود نہیں کہتا، آقا مدنی علیہ السلام کی خدمت میں لیے چلتا ہوں۔ کفار مکہ کو جمع کیا جاتا ہے، اس میں آپ کے چچا بھی ہیں، اس میں آپ کے خاندان والے بھی ہیں، اس میں آپ کے پڑوسی بھی ہیں، اس میں آپ کے شہر والے بھی ہیں، ان سب کو جمع کیا جاتا ہے۔ جمع کرنے کے بعد میرے نبی آقا مدنی علیہ السلام کہتے ہیں، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کلمہ پڑھ لو اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامرانی چاہتے ہو، اگر دنیا پر راج قائم کرنا چاہتے ہو، اگر دنیا پر بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہو، اگر دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ بادشاہی کے حقدار ہم ہیں، اگر دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہو کہ سرداری ہمارا سرمایہ ہے، اگر دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہو کہ ہم حکمرانی کے قابل ہیں، تو آپ کو اسلام کے اندر آنا پڑے گا، آپ کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اور کلمہ کہاں پڑھیں گے؟ کلمہ ہم مدارس کے اندر پڑھیں گے، ہم مساجد کے اندر پڑھیں گے، وہاں پہچانیں گے رب اس کلمے سے کیا کہنا چاہتا ہے، رب اس کلمے سے کیا فرمانا چاہتا ہے، رب کا مقصد کیا ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے۔ یہ ہمیں قرآن کے اندر ملے گا اور قرآن ہمیں مدارس کے اندر ملے گا۔ یہی وہ مدارس ہیں جو دین کے قلعے ہیں، یہی وہ مدارس ہے کہ جب انگریز سے جنگ کی جا رہی تھی، حالات دیگر کو ہو چکے تھے اور امیدیں ختم ہو چکی تھی، کبھی شاملی کے میدان کی بات ہو، کبھی دہلی کے ان درختوں کی بات ہو جہاں پر ہمارے علماء کرام کی لاشیں تھی، جہاں پر علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا تھا، اس کے بعد میں چند نوجوان، اس کے بعد میں چند علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں۔ مشورے میں طے ہوتا ہے کہ اب ہمیں انگریز سے لڑنا نہیں ہے، انگریز کے بالمقابل نہیں آنا ہے، بلکہ ہمیں انگریز کا مقابلہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ اب ہم ایسے ادارے قائم کریں گے، ایسی تعمیریں کریں گے، ایسے مدارس قائم کریں گے جہاں ہم اپنے سپاہیوں کو تیار کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو دین کو محفوظ کر سکتے ہیں، لوگوں کو دین اور اسلام کی اصل پہچان دکھا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے مشورہ دیا کہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ دیوبند کی سرزمین پر مدرسہ قائم کیا جائے۔ چنانچہ سبھی لوگوں نے اتفاق کیا اور مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہم سب کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ آپ جانتے ہیں 150 سال ہو چکے ہیں، آج دنیا کے جس کونے میں آپ جائیں گے، دنیا کی جس گلی میں آپ جائیں گے، دنیا کے جس شہر میں آپ جائیں گے، وہ چاہے یوروپ سے متعلق ہو، وہ چاہے افریقہ سے متعلق ہو،
وہ چاہے عرب سے متعلق ہو، وہ چاہے بر صغیر پاک و ہند اور ایشیا سے متعلق ہو، آج دارالعلوم دیوبند کی بنیادیں، آج دارالعلوم دیوبند کی شاخیں، آج دارالعلوم دیوبند کی انسٹیٹیوٹ آپ کے سامنے کھڑی نظر آئیں گی، آپ کو یہ پیغام دیں گی، آپ کو یہ بتائیں گی کہ دارالعلوم دیوبند وہ ہے جس نے دین بھی بچایا ہے، جس نے معاشرت بھی بچایا ہے، جس نے اخلاق کی بھی تعلیم دی ہے، جس نے معاملات کی بھی تعلیم دی ہے، جس نے جینے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے، جس نے رہن سہن کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے، جس نے سرداری بھی ہمیں سکھائی ہے، جس نے بادشاہت بھی ہمیں بتائی ہے، یہی وہ دارالعلوم دیوبند ہے جس کے بارے میں آج انگریز نوجوانوں کو اگر سب سے بڑا افسوس ہوتا ہے ہندوستان کی آزادی کے اوپر تو وہ یہ ہے، آج ان کے نوجوان، آج ان کے بچے کہتے ہیں کہ آزادی کے زمانے میں جب ہماری لڑائی ہمارے بڑے ہندوستان واسیوں سے لڑ رہے تھے اور علماء کرام ان کا مقابلہ کر رہے تھے تو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا ایشو ان کے سامنے پیش آیا اور سب سے بڑی غلطی جو ان سے پیش آئی وہ یہ تھی کہ چند علماء کرام کو مدرسہ قائم کرنے کی اجازت دے دینا۔ آج بھی انگریز کی اولاد اس بات کے اوپر افسوس کرتی ہے کہ ہماری حکومت، ہماری بادشاہت اگر ہندوستان سے ختم ہوئی ہے تو وہ اس نہج پر، اس بنیاد پر اور اس طریقے سے ختم ہوئی ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ غلطی کی تھی کہ چند علماء کرام کو مدرسہ قائم کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ حضرات، یہ مدرسے، یہ مساجد ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہلکے میں لیا جائے، جس کو ایسے ہی فراموش کر دیا جائے۔ یہ وہ قلعے ہیں جو دین کے بھی محافظ ہیں، یہ وہ قلعے ہیں جو ہمارے اس انڈیا کے بھی محافظ ہیں، ہمارے بھارت اور ہندوستان کے بھی محافظ ہیں۔ ہمیں اس فرق کو جاننا چاہیے، چونکہ دارالعلوم دیوبند نے جس وقت اس کو سیاسی اعتبار سے ہندوستان کو دارالعلوم کی ضرورت پڑی تو وہاں بھی دارالعلوم کھڑا نظر آیا، وہ چاہے شیخ الہند کی شکل میں ہو، وہ چاہے شیخ الاسلام کی شکل میں ہو، وہ چاہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی شکل میں ہو، وہ چاہے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں ہو، ہر وقت ہمیں دارالعلوم کے سرخیز، دارالعلوم کے فرزند کھڑے نظر آئے ہیں۔ اگر دین کے اوپر آنچ آئی ہے، اگر دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی گئی ہے قادیانیوں کے ہاتھوں، قادیانیوں کے لٹریچر سے، تو وہاں بھی ہمیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کھڑا نظر آیا ہے۔ اگر سیاست میں مسلمانوں کو بسے پشت ڈالنے کی بات آئی ہے تو حضرت مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کھڑے نظر آئے ہیں اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کھڑے نظر آئے ہیں۔ یہ وہی فرزند ہے جو انہی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے ہیں، انہی پھٹی چٹائیوں پر، انہی سوکھی چٹائیوں پر اور انہی سوکھے ٹکڑوں سے پل کر جو علماء کرام تیار ہوئے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر انگریز نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ہندوستان اگر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا تو وہ شیخ الاسلام، شیخ الہند کی وجہ سے ہونا پڑا ہے۔ اگر شیخ الہند ہندوستان کے اندر نہ ہوتا تو ہم کبھی ہندوستان کو آزاد نہیں کرتے۔ آسان چیز نہیں ہے میرے بزرگوں، اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ان مدرسے اور ان مساجد میں بیٹھنے والے علماء کرام نے اس ملک کو آزاد کرایا، اور میں تو یہ کہتا ہوں اس ملک کو ہی آزاد نہیں کرایا بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلام کو ضرورت پڑی ہے، انسانیت کو ضرورت پڑی ہے، یہی علماء کرام کھڑے نظر آئے ہیں۔ وہ چاہے خلافت عثمانیہ کا دور ہو، یہی دارالعلوم دیوبند کھڑا نظر آیا ہے۔ جس وقت بات ہے 1923 کے آس پاس کی، خلافت عثمانیہ کا زوال تھا اور زائل ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، تو یہی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہے جنہوں نے اپنے ایک شاگرد عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو
کو افغانستان بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ کو خلافت عثمانیہ کو باقی رکھنا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام محفوظ رہنا چاہیے، اسلام کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اور میرے بزرگوں، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جس وقت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مدرسے سے اٹھا کر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو بھیجا تھا، اس وقت چہرے پر داڑھی نہیں تھی، چہرے پر بال نہیں تھے، لیکن جس وقت اس ہندوستان کے اندر واپس آتے ہیں عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ تو پورا چہرہ داڑھی سے بھرا ہوا ہے۔ آپ یاد رکھنا، ہمارے علماء کرام کی قربانیاں بھلانا آسان چیز نہیں ہے۔ تاریخ چاہے بھلانا چاہو بھلا دو، لیکن تاریخ کے صفحات کبھی مٹ نہیں سکتے، تاریخ کے نقوش مٹ نہیں سکتے ہیں۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کی جو جماعت تھی، جو ٹیم تھی، اس نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ ہم وہ ہیں جو اسلام کی بھی حفاظت کریں گے، ہم وہ ہیں جو اپنے ملک کی بھی حفاظت کریں گے۔ ابھی آپ کو بتاتا چلوں، جس وقت خلافت عثمانیہ کا زوال ہو رہا تھا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور آپ کے شاگرد حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ عرب کے اندر موجود تھے۔ عرب کے بادشاہ حسین نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ہمیں آپ کے سائن چاہیے، آپ کے سگنیچر چاہیے، اور اس میں یہ لکھا ہو کہ خلافت عثمانیہ صحیح نہیں ہے، خلافت عثمانیہ اسلام کے اصول پر قائم نہیں ہے، ہمیں یہ فتویٰ چاہیے۔ تو اس وقت شیخ الاسلام اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہماری گردن تو کٹ سکتی ہے، ہم تباہ تو ہو سکتے ہیں، ہم جیل تو جا سکتے ہیں، لیکن کبھی یہ فتویٰ نہیں دے سکتے، کیونکہ خلافت عثمانیہ ہمارے مدرسے اور ہمارے مساجد کے عروج کا ایک سبب تھا۔ حضرات محترم، ٹائم بہت کم ہے، بس بات یہ کرنی تھی، بات یہ بتانی تھی کہ مدارس اور مساجد کو قائم کرنا اس دور میں ہمارا اہم اور دینی فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مقصد کو قبول فرمائے، اور جو اس محنت میں، اس کاوش میں معاون ہے، اللہ ان کو پورا اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔